جھگڑے میں شرعی حدود کو پامال کرنا منافق کا کام ہے۔ ہلکی پھلکی رنجش اور معمولی ناچاقی تو تقریباً ہر گھر میں کبھی کبھی ہو ہی جاتی ہیں، لیکن بات اس وقت بگڑتی ہے جب بندہ جھگڑے کے دوران حدود کو پامال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، دوسرے فریق کو برا کہتا ہے، حتیٰ کہ بہتان تراشی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہ رویہ چھوٹے اختلاف کو بڑے جھگڑے میں بدل دیتا ہے اور دلوں میں نفرت و دوری پیدا کر دیتا ہے۔ چپقلش کے وقت بندے کو یہ بات اپنے ذہن میں پختہ کرنی چاہیے کہ اگر اس نے شریعت کی مقرر کردہ حدود کو پامال کیا تو اس سے جواب طلبی ہوگی۔ چنانچہ جذبات میں آپے سے باہر نہ ہو، سچ کا دامن نہ چھوڑے، بد کلامی، دشنام دہی یعنی گالم گلوچ اور الزام تراشی سے پرہیز کرے۔ اسی طرز عمل کو اختیار کرنے سے باری تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی، جھگڑا بھی جلد ختم ہو جائے گا اور انسان بعد کی شرمندگی و ندامت سے بھی محفوظ رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، یعنی جس شخص میں 4 عادتیں ہوں وہ یعنی عمل کے اعتبار سے پکا منافق ہے، اور جس شخص میں ان میں سے ایک بات ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، واذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے یعنی وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو حق کا دامن چھوڑ دے یعنی گالی دے اور بری باتوں کا الزام لگائے۔ سیدنا معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیوی کے حقوق سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم کھاؤ اس سے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس سے بھی پہناؤ، یعنی اس کے کھانے اور لباس کا انتظام کرنے میں بخل کا مظاہرہ نہ کرو بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ، یعنی تربیت کے لیے ہلکا پھلکا مارنا ضروری ہو تب بھی اس کے چہرے پر مت مارو۔ ولا تقبح، اسے برا نہ کہو یعنی اسے گالی نہ دو، یا یہ کہ بلا وجہ اس کی باتوں اور کاموں کو برا نہ کہو، یا یہ کہ اس پر برائی کی تہمت نہ لگاؤ۔ ولا تہجر الا فی البیت، اصلاح کے لیے قطع تعلقی کرنی پڑے تو بھی اسے گھر سے مت نکالو۔